السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. نبی اکرم شفیع معظم رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری پیاری حدیث سے. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں درج فرمائی ہے. وائب نمبر 6 میں حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 25133. تو ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو قبر میں آزمایا جائے گا، بھی میں جائے گا اس کو وہاں آزمایا جائے گا. فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، یعنی قبر کی آزمائش ہے کہ صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے متعلق سوال کیا جائے گا. تو قبر کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تمہارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تم کی کیا کیا بولتے تھے. تو جو شخص نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے، ان کو اپنا رسول، ان کو اپنا پیغمبر، ان کو اپنا مالک، ان کو ہر ایک اینگل میں ان کو ہی اپنا مالک اور سرور اور سردار مانتا ہے، اور ان کے لیے ان کے نام بات پر ہی نہیں بلکہ ان کے نام پر بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور ان کے خلاف کوئی بک بک اور بکواس نہیں کرتا، ان کے سنتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا، تو وہ کامیاب ہوگا. اور جو شخص اس کے برعکس ہو، اس کے اپوزٹ ہو، ان سب کاموں کے اپوزٹ ہو، تو وہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. تو خیر، قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شان کے بارے میں ہر ایک کو آزمایا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں پیغمبر کی عزت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج انشاءاللہ عز و جل ہم پریزنٹیشن کا سلسلہ آج سے ہم جاری کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں. پریزنٹیشنز ہوں گی، اس میں سے آپ لوگ پریزنٹ کریں گے جو آپ کو پہلے سے ٹاپک اسائن کیا جائے گا. تو مختصراً میں جلدی کرتا ہوں. آج یہ لوگ آج لائے نفی جنس سٹارٹ کر لیں گے، یہ لوگ آج پریزنٹ کر لیں گے، اور آپ ابھی 10 منٹ تو ہو ہی گئے، آپ 20 منٹ میں لائے نفی جنس آپ پریزنٹ کریں گے، اور جو 10 منٹ ہوں گے وہ 10 منٹ کوشچن آنسر سیشن کے لیے ہوں گے. ان 10 منٹس میں کوشچنز پوچھے جائیں گے. کوشچن جتنے بھی جو بھی آڈینس میں ہے وہ سب لوگ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور میرے استاد ہیں محترم شوکت صاحب، یہ بھی سوالات پوچھیں گے، اور اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آیا تو میں بھی ضرور پوچھ لوں گا. گروپ تھرڈ میں ہمارے ساتھ جو ہے اور ربا بھی ہے، افلا فیاض ہے، اور شاید سوریا محی الدین بھی ہے نا. جی چلیے، تو آپ لوگ سٹارٹ کر لیجیے. چلیے سوریا محی الدین آپ شروع کیجیے. جی آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجیے، آپ کے پاس 20 منٹ ہے، 20 منٹ میں آپ لوگ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں اسٹارٹ کروں؟
رہا کیوں نہیں کرے گی اسٹارٹ؟ ایکچولی انہوں نے پریپیئر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے لیٹ اسٹارٹ کیا تھا. چلیے اسکرین شیئر الاؤ کیجیے. چلیے نو یو آر دی ہوسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا جو ٹاپک اسائن کیا گیا تھا وہ ہے لائن آف ایجنٹس. تو لائن آف ایجنٹس کا اگر ہم پہلے اس کا سمجھے کہ یہ ہوتا کیا ہے, ٹاپک کا نام کیا ہے. لا جو ہے بیسکلی لا ایک حرف ہے, اور نفی مطلب یہ نیگیشن کرتا ہے, ایک سینٹینس کو نیگیٹو بناتا ہے. اور جنس مطلب یہ ایک پوری جنس کو, ایک فیملی کو نیگیٹو بناتا ہے. ابھی تک بھی ہم نے لا پڑھا تھا, ہم نے اس سے پہلے بھی لا پڑھا ہے, لیکن یہ جو لا ہے اس میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ ایک پوری جنس کو, ایک پوری فیملی کو نیگیشن دیتا ہے, اس کو. اور یہ جو لا ہے یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کو نیگیٹو بناتا ہے. اس میں جیسے ہمیں پتا ہے کہ ایک جو جنس فیملی, اگر ہم فیملی کی بات کریں وہ ہمیشہ نکرہ ہی ہوگی. سپوز اگر ہم بات کریں مین یا ہم بولے چلڈرن, تو میں بول رہی ہوں چلڈرن یا مین, یہ بیسکلی ایک گروپ ہے, یہ مت ایک پرٹیکولر مین ہے جس کی بات میں کر رہی ہوں. یہ بیسکلی ایک فیملی ہے, مطلب لڑکوں کی میں بوائز بولوں گی تو مطلب ایک پوری فیملی کو ڈینوٹ کرتا ہے. تو جو ایک فیملی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو جب بھی ایک فیملی کو جنس کرنا ہوگا, نیگیٹ کرنا ہوگا, اس ٹائم ہم یہ لا یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پر ایگزامپلس دی ہے. کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے, اس کو جیسے ہم پڑھیں گے عربک میں بولیں گے لا رجل قائم. تو یہاں پہ جو رجولہ ہے وہ بیسکلی ایک آدمی کو ڈینوٹ کرتا ہے, آدمی کی پوری فیملی کو ڈینوٹ کرتا ہے. مطلب ہم اس کا مطلب یہ بول سکتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے یہاں پہ دوسری ایگزامپل اکراہ فی الدین. اکراہ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی. لا اکراہ مطلب کوئی زبردستی نہیں, مطلب وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی زبردستی, بڑی کوئی بھی کسی بھی زبردستی نہیں ہے. تو یہ زبردستی کی پوری فیملی کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کرتا ہے, ڈینوٹ اس کو نیگیٹ کرتا ہے. تو جیسے دوسرا ایگزامپل ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کوئی شک مطلب اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. تو یہ کتاب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح سے جو لا ہے اس نے شک کی پوری فیملی کو نیگیٹ کر دیا, ایکسکلوڈ کر دیا. اور اردو میں اگر ہم دیکھیں, اردو میں ہم اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں, کوئی ڈیش ہی سے اگر ہم شک کی بات کریں, کوئی شک ہی نہیں یا کسی قسم کا شک ہی نہیں. یا جیسے پہلی اگزامپل تھی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے, تو یہاں پر لا رجولہ, تو اس کا ہم بول سکتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہم اردو میں اس کو پڑھتے ہیں. اب بیسک بات آتی ہے جو عربک میں ہوتا ہے اعرابی عمل. مطلب یہ کیسا ایک حالت کیا رکھے گا یہ اسم کا, اس سے کیا چینج آئیں گی, مطلب جو اسم ہوگا اس کی حالت پہ کیا چینج آئیں گی. لائن آف ایجنٹس ہے, اس کا اعرابی عمل یہ ہوتا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے, مطلب جو مبتدا بیسیکلی مبتدا ہوتا ہے ایک جملہ اسمیہ کا, اس ٹھیک ہے. تو ایک پہلے یہ ایک جملہ اسمیہ تھا, لیکن جب اس میں لا داخل ہوا تو جو اس جملہ اسمیہ میں جو اس کا اس لا کا اسم کہلائے گا, اور جو اس جملہ اسمیہ کی خبر تھی وہ اس لا کی ہی خبر کہلائے گی. مطلب اب اس پورے سینٹینس پہ لے گا.
اور یہ جو لا ہوتا ہے یہ اسم پہ جو بیسیکلی مبتدا تھا یہ اس پہ نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو خبر ہوتی ہے اس کو ہی رکھتا ہے. اس کے بعد جو ایک جیسے میں نے اگزامپل دیا لا ولد صالح، مطلب کوئی بھی لڑکا جو ہے وہ کوئی بھی لڑکا نیک نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ولدہ ہے اس نے یہ بیسیکلی تھا ولد صالح، لیکن لا جو ہم نے ایڈ کیا یہ بن گیا ولدہ صالح، تو یہاں پر اس کو نصب دیا، جو کیا وہ منصوب رہ گیا، اور جو خبر ہے یہاں پہ وہ مرفوع ہی رہی. چلیے ماشاء اللہ. اب افلا آپ آگے کنٹینیو کر دیجیے. افلا آپ جی کنٹینیو کیجیے. جی سر لیکن میری اپنی PDF فائل ہے، میں وہ اپلوڈ کروں؟ ہاں کوئی نہیں، آپ وہ اپلوڈ کر دیجیے. منزہ آپ ان کو ہوسٹ. اوکے سر. کریں. جی 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 آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے منازع نے ابھی کہا کہ جو یہ ہم ہے یہ ہم کس میں انکلوڈ کرتے ہیں، خالی ہمارے جملہ اسمیہ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہمارا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یہ دو چیزوں کا ہے، مبتدا اور خبر. بیسک جو ہے بیسک چیزیں وہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو مبتدا ہو سکتا ہے اور خبر ہو سکتی ہے، ان کا ملاپ ہو سکتا ہے، پھر جا کے ہمیں جملہ اسمیہ. اور جو اس جملہ اسمیہ میں ہمارا مبتدا ہوگا یہ اس لائن آف ایجنس کا بھی مبتدا کہلائے گا، اور جو اس میں ہماری خبر ہوگی وہ اس لائن آف ایجنس کی لائے گی. نارملی جیسے ہم حروف مشبہ بالفعل میں پڑھتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی لا کا مبتدا جو ہمارا مبتدا ہے وہی کہلائے گا اور خبر. اور رہی بات وہ اعرابی یہ عمل لا کی، کا مبتدا کہلائے گا یا پھر لا کا اسم کہلائے گا؟ لا کا اسم کہلائے گا. جی سر، مینلی اسم کہلائے گا، مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں. تو رہی بات اعرابی عمل کی، تو مبتدا پہ نصب دے گا اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دے گا. اور ہم نے حالت نصبی کی کنڈیشنز یہ پڑھی ہے، یا تو ہم فتحہ سے دے سکتے ہیں یا تو تنوین سے، دو لاتے ہیں. اور مرفوع حالت ہم دکھا سکتے ہیں یا تو پیش سے یا تو تنوین سے یا تو واو سے دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مبتدا ہوگا، مطلب جو یہ اسم ہوگا لا کا، یہ کن کن طریقوں کا ہو سکتا ہے. یا تو یہ مضاف ہو سکتا ہے، یا تو مشابہ مضاف ہو سکتا ہے، نکرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان تینوں میں ہم کیا اعرابی عمل رکھیں گے، کس طرح سے نصب دیں گے، مینلی ہمیں وہی بات پڑھنی ہے، اور وہ میں آپ کو اکارڈنگلی بتا دیجوں گی. پہلے تو اگر ہمارا مضاف ہوا تب جا کے ہم کیا اعرابی عمل دیں گے، اس کے بعد اکارڈنگلی. یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے مشابہ مضاف، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ سمجھنا. جیسے مضاف اپنا سینس جو ہے مین، مطلب جو تھوڑا سا اس کا سینس ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کے بغیر کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہے. اسی طریقے سے ہم جو مشابہ مضاف ہوتا ہے یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ دوسرے اسم کے بغیر اپنا میننگ کبھی کمپلیٹ نہیں کرتا ہے. جیسے کہ میں نے یہاں طالع مطلب چڑھنے والا. ٹھیک، اب ہم یہاں پہ پرفیکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں پہ چڑھنے والا، گوڑھے پہ چڑھنے والا یا والا پرٹیکولر رائز ہوتا ہی نہیں ہے کہاں پہ چڑھنے والا. مطلب کہ مضاف کی طرح یہ اپنی بھی میننگ انکمپلیٹ ہی رکھتا ہے. مگر جب میں اس طالع جبلا لکھتی ہوں تو تب ہمیں یہ کانسیپٹ مل جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر کسی چیز پہ چڑھنے والا ہے، مطلب پہاڑ پہ چڑھنے والا ہے. اور اگر انٹروڈیوس کرے تب کیا اعرابی عمل رہے گا میں آپ کو ابھی بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو اسم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، مفرد نکرہ ہو سکتا ہے. تو پہلے اگر ہمارا اسم مضاف ہوا تب ہم جو ہمارا مبتدا ہے اس کی نصبی حالت فتحہ سے دیں گے، کیونکہ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھے ہیں کہ مضاف پہ
जाता है, इसलिए हम जो नस्बी हालत देंगे वो किससे देंगे, फतह से देंगे, या तो अलिफ से भी दे सकते हैं। और अगर हमारा इस मुशब्बह मुज़ाफ़ हम नस्बी हालत तनवीन से देंगे, और इससे हम फतह से हमें नस्बी हालत नहीं दिखानी है, खाली तनवीन से दिखानी है। और अगर हमारा मुफरद नकिरा इस्म हुआ ये लाइनफी जिन्स का, तब हम उस पे खाली हल्का एराब लगाएंगे, हल्का का मतलब फतहा लगाएंगे, यानी उसकी नस्बी हालत हम फतहा लगाने से दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक की पॉइंट है हमारा कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ये जिन्स यूज करते हैं, ये हम नकिरा के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब अगर कभी कभार हमने ये मौरफा के लिए यूज करा दिया, तब ये अपना एराब दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, ला ज़ैदुन इंदी वला महमूदुन। असल में अगर हम ला का अमल कराए तो जैद पे फतह आना चाहिए, हम इसको नस्बी दिखाने, मगर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मौरफा है। ये बात मैं आपको आगे भी बताऊंगी फिर से, ठीक है। और अब हमारा तीसरा यहाँ पे और एक चीज आती है, रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब रिपीट होता है एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब ला। अब ये आगे रुबा भी बताएगी, रुबा भी आप आगे कंटिन्यू कीजिए। वालेकुम सलाम जी, आप कंटिन्यू कीजिए। आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। चलिए कोई नहीं, सुरैया आप कंटिन्यू कीजिए। आपके वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम है रुबा भी, कोई बात नहीं। सुरैया कंटिन्यू कीजिए। सुरैया आप। सर मैं से ही बोलूं? आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही रुबा भी, आपकी आवाज क्लियरली नहीं। अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ना अपनी प्लेस, तब तक सुरैया कर देगी, फिर आप कर दीजिएगा। सुरैया मुहिद्दीन आप कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैंने किया था, तो एक हफ्ता लास्ट लेक्चर्स अभी मिस हुए थे सर। सर मैं प्रीवियस लेक्चर देख रही थी। सर आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मुनज़्ज़ा आप कंटिन्यू कीजिए। मुनज़्ज़ा। ओके सर। रुबा भी आप इनको होस्ट बनाइए, मुनज़्ज़ा को, इनके नाम पे क्लिक करके host। मुनज़्ज़ा को होस्ट बनाइए आप। रुबा भी मुनज़्ज़ा को बनाइए। इनके नाम पे क्लिक करके मेक होस्ट कीजिए। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कीजिए, वहां से मुनज़्ज़ा का नाम उस पे क्लिक कीजिए, तो वहां से मेक होस्ट आएगा। पार्टिसिपेंट्स पे जाइए। आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कीजिए। ओके ठीक है, चलिए मुझे बना दिया था, अच्छी बात। चलिए मुनज़्ज़ा यू आर द होस्ट नाउ, आप जल्दी कीजिए। आप 5 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए आप। जी सर। जी, जो बातें हो चुकी हैं वो बोलने की जरूरत नहीं है, जहां से छोड़ी है वहां से बोलिए आप लोग। जी कुछ ज़रूरी बातें
نفیجنس کے بارے میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر لا نفیجنس کے بعد اس میں نکرہ ہو اور اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں نکرہ ہو اس سے پہلے لا ہو, اس ٹائم پہ ہم ان دو اسما کو مرفوع اور منصوب دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے پہلی اگزامپل ہے لا حول ولا قوت. اس میں اگر پہلے پہ جو لا اسم ہے حولا, وہاں پہ اگر ہم نے نصب دیا فتحہ سے, تو دوسرا اسم ہے قوتا, اس پہ ہم لوگ نصب دے سکتے ہیں فتحہ سے, اور اس پہ ہم رفع بھی دے سکتے ہیں تنوین سے. اور جیسے میں نے 5 کیسز بنائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد لیکن اگر پہلے جو ہوگا اگر اس پہ فتحہ دیں گے, جیسے حولن ہے لا حولن ولا قوتا, وہاں پر ہم قوتا دے سکتے ہیں, مطلب ایک رفع ہم اس میں نصب دے سکتے ہیں ایک فتحہ سے, پھر ہم تنوین سے رفع دے سکتے ہیں, لیکن اس میں ہم نصب نہیں دے سکتے ہیں 2 رفع سے, تنوین سے. اس کے بعد آگے ایک اور ضروری بات ہے, لا نفیجنس کے بعد معرفہ یوز کیا گیا ہوگا. اگر معرفہ سے پہلے لا نفیجنس ہوگا تو دوسرے معرفہ کے ساتھ ہم لوگ کو لا ضروری ہے. تو دوسرا معرفہ ہوگا اس سے پہلے لا کا آنا ضروری ہے. جیسے لا عادل شاعر ولا زید, اس کا مطلب ہے عادل شاعر ہے اور نہ ہی زید. اور یہاں پہ یہ اعرابی عمل نہیں کرے گا, کیونکہ یہ پہلے ہی افلا نے بولا کہ جو معرفہ ہوتا ہے اس پہ لا اپنا اعرابی عمل نہیں پہ کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جب بھی بدھا سے پہلے یوز ہو رہا ہوگا لا, اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ جاننا ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک مطلب ہم اس سے ڈفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں اس لا جو لا ہم نے پڑھا ہے آلریڈی اور اس لا میں, تو وہ لا نفیجنس ہوگا. اور جیسے یہاں پر ہے لا بدھا لعالم من العلم, کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے علم سے عالم کے لیے. یہاں پر جو بدھا ہے مطلب وہ اس کا اسم بنتا ہے اور اس پر ہی عمل ہوا ہے یہاں پر اعرابی عمل. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پاسبلٹی ہے ہم لا کا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو لا باعث علیک ہے, اس میں ہم نے باعث کو حذف کیا ہے, وہ اسم ہے اس کو ہم نے حذف کر کے لا ہے یہاں پہ. اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اعرابی عمل جو ہمارا لا نفیجنس ہوگا یہ اپنا اعرابی عمل کب نہیں کرے گا. اس کے لیے 3 کیسز ہوتے ہیں. پہلا کیس یہی کہ جب بھی یہ معرفہ سے پہلے یوز ہوگا نہیں کرے گا. جیسے میں نے اگزامپل یہاں پہ لکھی ہے لا ہوا صالح ولا انت. اگر آپ دیکھتے ہیں ہوا جو ہے نہ وہ نیک ہے اور نہ ہی تم, نہ وہ نیک ہے اور نہ ہی تم. اس کا یہاں پہ جو ہوا ہے یہ رفعی حالت میں ہے, ورنہ یہ ہو آتا, تو یہ رفعی حالت میں ہی آیا, مطلب اس پہ کوئی عمل نہیں ہو چکا ہے یہاں پہ. نیکسٹ جو ہے وہ ہے جب لا اور اس کے کوئی بھی فاصلہ اگر ہو اور لا اور اس کے اسم کے درمیان, یہاں پر لا فی المدرسۃ معلم ہے. یہاں پر مدرسہ فی المدرسۃ جو فاصلہ کریٹ کر رہا ہے لا اور اس کے اسم, جو اس کا اسم ہے وہ معلم ہے, تو اس وجہ سے معلم رفعی حالت میں ہی رہا, اس پہ نصب نہیں آیا. تیسرا ہے کہ جب لا سے پہلے جر آ جائے اس ٹائم پر بھی, کیونکہ وہ حرف جر اپنا عمل کرے گا, اس ٹائم پہ لا نفیجنس اپنا عمل نہیں کرے گا. تھینک یو. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھے ان سے. منزہ آپ اپنی یہ پی ڈی ایف پھر سے شیئر کیجیے, آخری سلائڈ جو لاسٹ والی تھی وہ آپ شیئر کیجیے. اگر تب تک کسی کا کوئی کنفیوژن ہے, کوئی کوشچن ہے, کنفیوژن ہے تو پوچھیں ان سے, ان چاروں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی, جو آپ نے جو لاسٹ والا ہے نا 3rd پوائنٹ, جب لاسٹ سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس میں اعرابی عمل نہیں کرتا ہے. جو آپ نے ایگزامپل لکھی ہے ذرا آپ اس کو اینالائز کیجیے. سر اس کا مطلب ہے یہ ہے ضربت زیدن. ضربت ہوتا ہے میں
میں نے مارا زید کو، کیونکہ یہاں پہ ضربت جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضربت زیدن یہاں پہ فاعل ہے. میں نے مارا، سوری میں نے مالا، مطلب اس میں یہ ضمیر اسی میں ہے چھپی ہوئی، ضربت میں، اور زیدن جو ہے وہ مفعول ہے بلا مفعول پہ وجہ. اعراب کیا آتا ہے؟ مفعول پہ اعراب کیا آتا ہے؟ جی سر مفعول پہ نصب. آپ نے تو رفع دیا ہے اس یس سر. یہ غلط ہے یا پھر یہ کچھ ایسا ہے اپنے انٹینشنلی لکھا ہے؟ سر شاید غلط ہوگا سر، غلط ہے. غلط ہے. جی سر. چلیے عادل گلزار کا سوال ہے، مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے ان کو سیدھے بولے، ان سے پوچھے آپ لوگ، مشابہ مضاف انہیں بتا دے کیا ہوتا ہے. جی دیکھیے، مشابہ مضاف بیسکلی کی طرح ہوتا ہے. جب بھی ایک، جیسے افران نے آلریڈی ایکسپلین کیا تھا یہ مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے. مشابہ مضاف جب بھی ایک اسم جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، اسم کی ضرورت ہوتی ہے کمپلیٹ سینس دینے کے لیے، تب ہم اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. لیکن وہ مشابہ کا مطلب ہوتا ہے سملر ٹو، اٹ از سملر ٹو مضاف، بٹ مضاف نہیں ہوتا لیکن مضاف جیسا ہوتا ہے، کیونکہ مضاف کی طرح ہی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے نیکسٹ آنے والے اسم پہ اپنی میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جیسے یہاں پر ایگزامپل ہے داکبن فرسن، مطلب گھڑسوار. یہاں پہ سوار کا تو الگ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فرسن ضروری ہے، سوار. تو یہ مشابہ مضاف ہے. اور مشابہ مضاف میں جو دونوں اسم ہیں ان کا سیم اعرابی عمل ہوتا ہے، جیسے ورنہ مطلب جو مضاف ہوتا ہے اس میں ہمیشہ رفع رہتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس کے رولز باقی کیا ہوتے ہیں. اس پہ تنوین نہیں آتی، لیکن اس پہ تنوین آتی ہے کیونکہ یہ مضاف نہیں ہوتا. چلیے ماشاءاللہ. افلا آپ کے لیے میرا ایک سوال ہے. افلا، یہ جو لا نفی جنس ہے یہ معرفہ پہ اعرابی عمل کیوں نہیں کرتی؟ سر اس میں سر اگر ہمیں نکرہ سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی پوائنٹنگ چیز ہے، مطلب نکرہ سے مطلب یہ مطلب معرفہ سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم پرٹیکولر کسی ایک چیز کی بات کر رہے ہیں. جی جی ماشاءاللہ صحیح. ٹھیک. اور اگر ہم اس معرفہ کی بات کریں تو یہ ایک ہی پرٹیکولر ایک ہی کسی کو آتا ہے. ہاں تو اور سر مجھے پتا ہے بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس، ہو رہا ہے ایکسپریس کرنے میں. کوئی مسئلہ نہیں. چلیے منزہ آپ بتا دیں. منزہ آپ. سر کیونکہ جو لا ہوتا ہے یہ جنس کے لیے ہی مطلب بنا ہوا ہے، مطلب اٹ از میڈ فار جنس اونلی. جنس اور جو ہوتی ہے فیملی تو نکرہ ہی ہوتی ہے، اس لیے. ہر کوئی لا جنس کے لیے بنا ہوتا ہے؟ نو سر، ایک اور لا ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے آلریڈی منفی میں، لیکن وہ بھی نکرہ پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کا اعرابی عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ خبر پہ نصب دیتا ہے. تو آپ یوں کہیے کہ جو ہمارا لا نفی جنس، ہمیں جنس کی نفی کرنی ہو تو ہم تب اس لا کا یوز کر لیتے ہیں، اور جنس ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. جی جنس سر. از نیور معرفہ. جب ہم معرفہ کی بات کر لیں گے اب وہ جنس جب وہ ہے نہیں تو اب اس پہ جو لا نفی جنس کا عمل ہوگا وہ اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جی جنس سر. ہے نہیں تو اب لا نفی جنس کا وہ عمل یہاں نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ لا نفی جنس کا جو عمل ہوتا ہے وہ جنس پر ہی ہوتا ہے. جو اس کا اسم ہے وہ نکرہ ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ جنس بن سکتا ہے. مان لیجیے آدمی ایک جنس ہے، اس میں دنیا کے سارے آدمی مراد لیے جائیں گے. جب میں کہوں گا وہ آدمی تو اب یہ سارے آدمی نہیں، اب یہ وہی آدمی ہے. اب یہ جنس نہیں رہا، اب یہ معرفہ بن گیا.
یہ کلیئر ہو گیا؟ جی کسی اور کو سر. کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی کوشچن ہے کسی اور کو کنفیوژن ہے؟ شوکت سر بھی ہے، اگر آپ بھی پوچھنا چاہیں گے ان سے تو آپ پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی مجھے یہاں پہ کنسیڈر کریں گے تو میں نہیں کروں گا، ان سے پوچھیے، یہ کریں گے. جی مجھے جو ہم نے لا آلریڈی پڑھا تھا، اور یہ لا نفی جنس جو ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا، وہ لا صرف نکرہ پر ہی عمل کرتا ہے، یا مطلب صرف اسی کو نیگیٹو بناتا ہے، اسی سینٹینس کو جو اس کے بعد اسم یا مبتدا ہوگا وہ نکرہ ہوگا. پھر اس میں جب ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ پوائنٹس لکھے تھے، تو ہم نے لکھا تھا کہ وہ لا معرفہ اور نکرہ دونوں کو کر سکتا ہے نیگیٹ. لیکن وہاں پہ ہم یہ تو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دوسرا پوائنٹ ہے کہ مطلب وہ مبتدا پہ نصب دیتا ہے، وہ خبر پہ نصب دیتا ہے، اور یہ مبتدا پہ. بٹ پہلے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر فار ایگزامپل ہمیں یہیں سے ہمیں میننگ بھی نہیں پتا ہے کہ کوئی بھی ہے اس میں، یا اس کی میننگ سے سیدھے پتہ چلتا ہے کہ لا نفی جنس. اگر وہ بھی نہیں ہوگا ہمیں